السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بھونچال پارٹ 3۔ بھلا یہ اندھا بوڑھا یہ تجربات کیسے کر رہا ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں بھی داؤ پر لگا دی ہے۔ کیسی انوکھی بات ہے! تم نے اب تک ایک دلیر انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے آصف۔ میں چاہتا ہوں تم اب بھی اسی انداز میں پیش آؤ اور خوشی خوشی اپنی آنکھوں کا عطیہ پیش کر دو۔ تم یہاں رہو گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم تینوں کو سب سے پہلے آنکھیں واپس کروں گا۔ میں اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ سب کچھ بے حد عجیب تھا۔ آنکھیں کھونے کا تصور بڑا ہی اذیت ناک تھا۔ بھلا آنکھوں کے بغیر بھی زندگی کو زندگی کہا جا سکتا ہے؟ بوڑھا پاگل، کیا ضروری ہے کہ اپنے تجربات میں کامیاب رہے؟ وہ دونوں بیچارے اندھے جو زندگی گزار رہے تھے وہ افسوسناک تھی۔ نہ جانے انہیں کب تک انتظار کرنا پڑے، اور بوڑھا کامیاب ہو یا نہ ہو۔ تم نے کیا سوچا؟ بوڑھے کی آواز ابھری۔ کیا تم مجھے سوچنے کا موقع دو گے؟ فیصلے لمحوں میں کیے جانے چاہیے، اس کے لیے وقت درکار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ فیصلہ، میں نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ آصف خان، میں نے تمہیں جس انداز میں پایا تھا، اس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ تم جیسا دلیر انسان زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہ تم خود کو مردہ ہی تصور کر لو؟ تب میں تمہیں رائے دیتا ہوں میرے دوست کہ پہلے مجھے ختم کر دو اور اس کے بعد میری آنکھیں نکال لو۔ نہیں، تم اس قدر مایوس نہ ہو۔ ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں کہ جب تک تم دنیا دیکھنا چاہو گے دیکھ سکو گے، وقتی طور پر ہی صحیح، مصنوعی طور پر ہی صحیح۔ میں نہیں سمجھا۔ میں نے کہا سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن تم مجھے تھوڑا سا وقت تو دو۔ تم نے مجھے باندھ کیوں رکھا ہے؟ نہیں آصف، میں اپنی سانسوں کے بارے میں بھی کیا کہہ سکتا ہوں؟ موت کا تو کوئی وقت تعین نہیں ہوتا۔ پھر ہم انتظار میں وقت کیوں ضائع کریں؟ جو کام کرنا ہے جلد از جلد کر لیا جائے۔ بکواس مت کرو، مجھے کھول دو۔ ہرگز نہیں دوست، ہرگز نہیں۔ تم اس خوبصورت موقع کو ضائع کرنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ میری زندگی میں یہ آپریشن بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بہتر یہ تھا کہ تم رضاکارانہ طور پر خود کو اس کے لیے پیش کر دیتے، لیکن تم اتنے فراخ دل نہیں جتنا میں سمجھتا تھا۔ مجھے اجازت دو کہ میں اپنا کام کروں۔ اس کا چہرہ میرے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں بری طرح بدحواس ہو گیا۔ یہ سب کچھ توقع کے بالکل خلاف تھا۔ ظاہر ہے میں بزدل انسان تو نہیں تھا۔ میں نے تو موت کو گلے لگا لیا تھا، لیکن اس وقت جب زندگی سے محبت ہوئی تو یہ تکلیف دہ دور شروع ہو گیا۔ آنکھوں کے بغیر تو کچھ نہیں، اندھا رہ کر زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ اور اب جبکہ یہ بوڑھا خبیث اپنی مقدار براری کے لیے مجھے زندگی کے بدترین لمحات سے آشنا کرنے والا ہے، تو میں ہر قیمت پر اس سے بچاؤ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی گردن کے گرد کسی ہوئی بندشوں کو توڑنے کے لیے بھرپور جدوجہد کی، لیکن خبیث اور طاقتور بوڑھے نے جس طرح مجھے باندھا تھا اس سے نکلنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ جانے میرے بدن کے کون کون سے حصوں پر زخم آئے، لیکن میں اس وقت تک جدوجہد کرتا رہا جب تک سکت رہی۔ پھر میرا ذہن جواب دینے لگا۔ بوڑھا کتا نہ جانے کون سے کاموں میں مصروف تھا۔ پھر نیم غنودگی کی کیفیت میں ہی میں نے اپنی بازوں میں انجیکشن کی چبھن محسوس کی۔ ہلکی سی سیسی میرے منہ سے نکلی اور اس کے بعد کی کیفیت عجیب تھی۔ پتہ نہیں جاگ رہا تھا یا سو رہا تھا۔ آوازیں میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی، لیکن ذہن ان کے بارے میں سوچنے سے قاصر تھا۔ ہاں، البتہ جب مکمل طور پر ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔ رات؟ یہ کیسی رات تھی؟ میں نے سوچا۔ پھر مجھے بوڑھا خبیث یاد آ گیا اور میں نے اپنے ہاتھوں میں ایٹھن محسوس کی۔ ایک بار پھر میں نے بندشوں سے آزاد ہونے کی کوششیں کی، لیکن بندشیں تو اب میرے گرد نہیں تھیں۔ سر بھی ہلا سکتا تھا، ہاتھ پاؤں بھی ہلا سکتا تھا۔ شاید رات کا آخری پہر ہے، ورنہ اس قدر گھور اندھیرا۔ میں نے پلکیں جھپکانے کی کوشش کی اور اچانک ہی میری گھگی بند ہو گئی۔ آہ، یہ کیا ہے؟ میری پلکیں آنکھوں کے ان ڈھیلوں کو محسوس نہیں کر رہی تھی جن میں بینائی ہوتی ہے۔ دہشت زدہ ہو کر میں نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ٹٹولی اور آنکھوں کے گڑھوں میں خون کی چپچپاہٹ میری انگلیوں سے ٹکرائی اور میرے حلق سے جو آواز نکلی وہ بڑی دہشت ناک تھی۔ نہیں نہیں، یہ کیا کیا تو نے؟ کتے زرگام کتے، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ میری آنکھیں! میرے دماغ میں شعلے بھڑک چلے تھے۔ میں طوفان کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا۔ جو چیز میرے سامنے آئی میں نے اسے نیست و نابود کرنے پر تل گیا۔
شیشے ٹوٹنے کی آوازیں، میز کرسیوں کا شور، اور پھر میں سامنے کی دیوار سے ٹکرایا اور اسے ٹٹول ٹٹول کر دروازے تک پہنچ گیا۔ میرے بدن میں اس وقت بے پناہ قوت تھی۔ میں نے دروازے کو جھنجھوڑ ڈالا اور پھر میرے بدن کی بھرپور طاقت نے دروازہ توڑ دیا۔ زرغام، زرغام تو کہاں ہے؟ میرے سامنے آ کتے، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ میری آنکھیں مجھے واپس دے دے، میں کہتا ہوں میری آنکھیں مجھے واپس دے دے، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ میں تجھے ایسی موت ماروں گا کہ تو سوچ بھی نہ سکے گا۔ زر 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 زر۔ میں نے کسی چیز سے ٹھوکر کھائی اور اوندے منہ نیچے گر گیا۔ میرا سر زور سے کسی پتھر سے ٹکرایا تھا اور ذہن پر تاریکیوں میں کھو گیا تھا۔ نہ جانے کب تک، نہ جانے کب تک، لیکن زندگی تھی تو ہوش بھی آ گیا، اور ذہن جاگا تو کسی کے گفتگو کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اس طرف کان لگا دیے۔ آہ، یہ اسی ذلیل بوڑھے کی آواز تھی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا، نہیں نہیں، اسے پائپ سے خوراک دو، ہوش میں لانا ٹھیک نہیں، ابھی وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ جو حکم سر۔ کیا ان کی آنکھوں پر دوا لگا دی جائے؟ اوہ، اس کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی شریانیں بند کر دی ہے۔ آنکھوں کے گڑھے بالکل بے جان ہیں، اسے تکلیف بالکل بھی محسوس نہیں ہوگی، لیکن بس اسے ہوش میں نہیں آنا چاہیے۔ بہت بہتر جناب۔ دوسرے شخص کی آواز سنائی دی اور پھر کوئی مجھے نزدیک آتا محسوس ہوا۔ میرے دانت ایک دوسرے سے بھیج گئے تھے۔ میں نے اس کے قدموں کی چاپ کو محسوس کیا، اور جو ہی آنے والا میرے قریب آیا، میری دونوں ٹانگیں پوری قوت سے اس کے منہ پر پڑی، اور وہ ایک بے ساختہ چیخ کے ساتھ شاید دوسری طرف الٹ گیا۔ میں پھرتی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ در حقیقت آنکھوں کے خالی حلقوں میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ بوڑھے کتے نے میری آنکھیں نکال کر کوئی ایسی دوا ان حلقوں میں ڈال دی تھی جس سے تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بدن میں توانائی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے بوڑھے زرغام کی آواز سنی۔ اوہ چمبا، کیا ہوا ہے؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ نہیں جناب، شاید وہ ہوش میں آ گیا ہے۔ اوہ! زرغام نے مخصوص انداز میں منہ اٹھا کر فضا میں سونگھنے کی کوشش کی، اور پھر اس نے مجھے آواز دی، آصف خان، کیا تم نے چمبا کو نقصان پہنچایا ہے؟ میرے نزدیک آ کتے، میرے نزدیک آ دھوکے باز! کیا تو مجھے اس لیے جیل سے نکال لایا تھا؟ دیکھ، سن، مجھے میری آنکھیں واپس دے دے، ورنہ میں تجھے کتے کی موت مار دوں گا، میں نے دونوں ہاتھ خلا میں چلاتے ہوئے کہا۔ تب اچانک میرے ہاتھ کسی کے ہجوم سے ٹکرائے اور میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہاں، یہ بوڑھا زرغام ہی تھا۔ کتے کتے! میں نے اس کی گردن ٹٹولی اور اپنی گرفت میں لے لی۔ جب بوڑھے زرغام کے چوڑے ہاتھ میری کلائیوں پر آ جمے اور اس نے نہایت اطمینان سے اپنی گردن میری گرفت سے چھڑا لی۔ آصف خان، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، ہوش میں آ جاؤ۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ ایک خوبصورت مستقبل کے لیے تم تھوڑے سے عرصے کے لیے تاریکی برداشت کر لو۔ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ میں نے دانت بھینچ کر اس کا لباس کھینچا۔ اچھا تو مار ڈالو، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور میں اپنی جدوجہد کرنے لگا، لیکن جیل کی موٹی سلاخوں کو موم کی طرح توڑ دینے والا، زمین میں 1 فٹ گہرے گڑے ہوئے آہنی جنگل کو اکھاڑ پھینکنے والا میرے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے دونوں بازو پکڑے اور دوسرا ہاتھ میری کمر میں ڈال کر مجھے اٹھا لیا اور کندھے پر ڈال لیا، اور پھر نہایت ہی اطمینان سے بستر پر آ پٹکا۔ اگر تم شرافت سے باز نہ آئے تو اب تمہارے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ تمہاری آنکھوں کے گڑھوں میں کوئی تکلیف نہ ہوگی، میں جانتا ہوں، اور اب بہتر یہی ہوگا کہ میں تمہیں کسی بھری پوری بستی میں چھوڑ آؤں گا، اور پھر تم ایک اندھے کی حیثیت سے بھیک مانگنے کے سوا کچھ نہ کر سکو گے۔ اگر تم شرافت سے باز نہ آئے تو اب تمہارے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ تمہاری آنکھوں کے گڑھوں میں کوئی تکلیف نہ ہوگی، میں جانتا ہوں، اور اب بہتر یہی ہوگا کہ میں تمہیں کسی بھری پوری بستی میں چھوڑ آؤں گا، اور پھر تم ایک اندھے کی حیثیت سے بھیک مانگنے کے سوا کچھ نہ کر سکو گے۔ بوڑھے نے جس طرح میری جدوجہد کو ناکام بنا دیا تھا، اس سے یہ احساس تو یقین پا گیا تھا کہ میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میرا دل چاہا کہ میں بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت محسوس کر رہا تھا میں، لیکن یہ شان مردانگی کے خلاف تھا۔ چنانچہ دل گھوٹ کر رہ گیا۔ چند ساتھ خاموشی رہی، پھر زرغام کی آواز سنائی دی، اگر تم نے فیصلہ اس بات میں کیا ہے تو پھر مجھے بتا دو، اور اگر تم اب بھی کوئی جدوجہد کرنا چاہتے ہو تو ظاہر ہے تمہاری جدوجہد تمہیں آنکھیں نہیں دے سکے گی، سوائے اس کے کہ میں تمہیں عدم تعاون کرنے والوں میں شمار کروں گا۔
پھر دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی، شاید وہ سب باہر چلے گئے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ زندگی چلی جاتی تو کوئی غم نہ تھا، لیکن آنکھوں کے بغیر زندگی بیکار تھی، اور اب کوئی جدوجہد بھی بے مصرف ہی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر کیا زندگی کو گونی اور چمبا کی طرح ہی گزارنا پڑے گا؟ بڑی غلطی ہو گئی، اے کاش اس سے تو موت ہی آ جاتی۔ شاید زندگی میں پہلی بار رویا تھا۔ آنسو نہ جانے کہاں سے نکلے تھے۔ دیر تک یہ نمکین پانی بڑا ہی وزنی ہوتا ہے، ذہن پر اس طرح چھا جاتا ہے جیسے منو بوجھ بہہ جاتا ہے تو طبیعت کیسی سبک ہو جاتی ہے۔ رونے سے میں بھی کیسے خود کو ہلکا محسوس کر رہا تھا، اور پھر میں سنجیدگی سے آئندہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ زندگی کی جو امنگ سینے میں جاگی تھی وہ تو اب ختم ہو گئی تھی۔ اب اس بیکار بوجھ کو لیے جگہ جگہ گھٹتے رہنا کیا معنی رکھتا تھا؟ بہتر یہی ہے کہ اسی ویران کھنڈر میں دوسروں کی مانند زندگی گزار دی جائے۔ بڑی مایوسی، بڑی بددلی چھا گئی تھی میرے ذہن پر، اور میں نے اپنے اس فیصلے پر اٹل ہو گیا۔ چنانچہ جب مجھے خوراک دی گئی تو میں نے خاموشی سے قبول کر لی۔ ٹٹول کر کھانا کھایا، پانی پیا اور پھر لیٹ گیا۔ اور پھر جب میں نے کئی دن تک کوئی حرکت نہ کی تو جیسے بوڑھے زرغام کو میرے اوپر اعتبار ہو گیا۔ 5ویں یا 6 دن اس نے نرم لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ آصف، کھنڈرات کے حصوں میں چہل قدمی کیا کرو، آواز کے سہارے چلنے کی کوشش کیا کرو۔ میرا خیال ہے تم بہت جلد اس کے عادی ہو جاؤ گے۔ جتنا وقت تاریکی میں گزرنا ہے، ایک جگہ پڑے گزارنے سے کیا فائدہ؟ چلنے پھرنے سے بدن میں قوت بھی رہے گی۔ ٹھیک ہے مسٹر زرغام، آپ مجھے میرا کام بتا دیں، میں کیا کروں گا؟ کیا مطلب؟ کیا آپ گونی اور چمبا کی مانند کوئی کام میرے سپرد کرنا نہیں چاہتے؟ مسٹر زرغام، احمقانہ انداز میں نہ سوچو، تمہاری حیثیت ان سے مختلف ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے انہیں ان کی زندگی کی بھرپور قیمت ادا کر دی ہے، جبکہ تم میرے دوستوں میں شامل ہو۔ ٹھیک ہے، تم نے میرے ساتھ اس انداز میں تعاون نہیں کیا جیسا میں چاہتا تھا، پھر بھی میں تم سے انسیت رکھتا ہوں۔ یہاں سکون سے رہو میرے دوست، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اور میں صرف ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے خلاف میرے دل میں جو نفرت تھی اسے تو کوئی نکال نہیں سکتا تھا، لیکن میں خاموشی کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ خود کو ذلیل و خوار کرنے سے کیا فائدہ تھا؟ کئی دن مزید گزر گئے، اب یہاں رہنا میری عادت بن گئی تھی۔ میں نے اپنی عادت بنا لی تھی، چہل قدمی بھی کر لیتا تھا، لیکن اس ویرانے سے باہر جانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ آنکھیں کھونے کے تقریباً 1 ماہ بعد کی بات ہے کہ ایک شام میں عمارت کے ایک حصے میں ایک ابھرے ہوئے پتھر پر بیٹھا تھا، خاموش اور سوچ میں گم۔ میری زندگی میں جو ویرانے در آئے تھے، اس سے نجات تو اس زندگی میں ممکن نہیں تھی۔ موت چونکہ میرا مقدر بن گئی تھی اور میں تقدیر کے خلاف زندگی کی طرف دوڑ پڑا تھا، اس لیے مجھے اس دوڑ کی سزا مل رہی تھی۔ دفعتاً مجھے اپنی پشت پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ ہوگا کوئی؟ میں نے لاپرواہی سے سوچا، اور پھر مجھے اپنے قریب وہی نسوانی آواز سنائی دی جو میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ ارے تم یہی موجود ہو، اس نے کہا، اور پھر شاید وہ میرے سامنے آ گئی۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکل گئی، نہیں نہیں، نہیں! وہ شاید رو پڑی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے میرے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر میرا رخ اپنی جانب کر لیا اور پھر بے اختیار مجھے سینے سے بھینچ لیا۔ بڑی بے اختیارانہ سی کیفیت تھی اس کے انداز میں۔ میں نے بھی تعرض نہ کیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رونے کے درمیان وہ کہتی جا رہی تھی، کہا تھا نا میں نے تم سے کہ بھاگ جاؤ، کہا تھا نا، لیکن نہ سنی نا تم نے، پاگل سمجھا تھا نا دوسروں کی طرح مجھے۔ کیوں نہیں بھاگ گئے؟ بتاؤ کیوں نہیں چلے گئے؟ وہ روتی رہی۔ در حقیقت میرے ذہن میں اب اس کی بات یاد آ رہی تھی۔ بلا شبہ اس نے مجھے چلے جانے کے لیے کہا تھا، لیکن زرغام نے اسے پاگل قرار دے دیا تھا، اور اس وقت میں نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے شاید میرا چہرہ اپنے چہرے کے مقابل کیا، مجھے دیکھتی رہی اور پھر غمزدہ لہجے میں بولی، کس قدر بدنما کر دیا تمہارا چہرہ، کیسی حسین آنکھیں تھی، لیکن اب کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ بتاؤ اب میں تمہارے لیے کیا کروں؟ شکریہ شرمین، تمہاری ہمدردی نے مجھے کافی سکون بخشا ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں، لیکن میرا سکون ختم ہو گیا ہے۔ پاپا جو کرتے رہے وہ سب مجھے ناپسند تھا، لیکن انہوں نے یہ جو کیا ہے اس پر میں انہیں معاف نہیں کر سکتی، اس نے مسلسل روتے ہوئے کہا۔
تمہیں اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے شرمین؟ کس بارے میں؟ جو کچھ تمہارے پپا کرتے ہیں؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ کیا تم نے کبھی ان سے اس بات پر اختلاف کیا؟ ہاں، میں سخت احتجاج کرتی رہتی ہوں۔ ظاہر ہے زرگام نے تمہاری بات قبول نہیں کی ہوگی۔ ہاں پپا بہت سنگ دل ہے، لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس پر میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ پھر رونے لگی اور میرے ذہن میں پھر ایک نئے خیال نے جنم لیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس لڑکی کو اعلی کار بنایا جائے اور اس سے زرگام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جائے۔ میں زرگام سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کمبخت نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ بے حد بھیانک تھا۔ میں بے بس ہو کر رہ گیا تھا، لیکن اب اگر یہ لڑکی میرے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو جائے تو شاید اس خبیث بوڑھے کے خلاف کچھ کر سکوں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ متاثر ہے، ورنہ کسی کے لیے آنکھوں سے آنسو کہاں آتے ہیں؟ شرمین، تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے نا؟ ہاں، میں تم سے متاثر ہوں۔ ان سارے دنوں میں کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح اگر مجھے قید سے رہائی مل جائے تو میں تم سے ملاقات کروں، لیکن مشکل ہو گیا تھا۔ آج بڑی مشکل سے چمبا کو دھوکہ دے کر بھاگی ہوں۔ اسے پتہ بھی نہ چل سکا۔ کھانا دینے کے بعد اس نے میرے قید خانے کا دروازہ حسب معمول بند کر دیا تھا، یہ معلوم کیے بغیر کہ میں چپ چاپ دروازے سے باہر نکل آئی ہوں۔ اس کے بعد میں تمہیں تلاش کرتی رہی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس نے پھر ایک سسکی لی اور میں نے حیران ہو کر پوچھا، تو کیا تمہیں قید رکھا جاتا ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پپا کے کام سے اختلاف ہے۔ میں نے ان سے کھل کر کہہ دیا تھا کہ میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس پر انہوں نے مجھے پاگل قرار دے کر قید کر دیا۔ اوہ، زرگام بے حد سنگ دل ہے، میں نے کہا۔ تم پپا کے چنگل میں کیسے پھنس گئے تھے؟ اس نے پوچھا اور میں نے مختصر اپنی کہانی سنا دی۔ اوہ، تو پپا اتنے دن تک جو غائب رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حکومت کی قید میں تھے، لیکن یقیناً ان کے بارے میں لوگوں کو معلومات نہیں حاصل ہو سکی ہوگی کہ وہ کون ہیں، ورنہ اس حادثے کی نوعیت بدلی جاتی۔ لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی شرمین، کہ زرگام نے اپنی آنکھیں کیوں گنوا دی۔ پپا بے حد جذباتی انسان ہے۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ وہ اپنے کام میں بہت مخلص ہے، لیکن ان کے یہ جذباتیت شدت پسندی کی حدود میں داخل ہو گئی ہے۔ تم غور کرو کہ اگر وہ اپنے تجربے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا کو کیا مل جائے گا؟ کیا ساری دنیا سے اندھوں کا وجود نہیں ختم ہو جائے گا؟ وہ لوگ جو کائنات میں رہ کر حسن کائنات کی دید سے محروم ہیں، کیا وہ خود کو ایک نئی دنیا میں نہیں محسوس کریں گے؟ اس کے بعد ان کے دلوں میں پپا کی کیا حیثیت ہوگی، کیا احترام ہوگا؟ اس کا اندازہ تم خود کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے اعتراف ہے، لیکن بات ان کی آنکھوں کی تھی۔ جب انہیں کوئی نہ ملا تو انہوں نے خود اپنی آنکھیں اپنے تجربے کی نظر کر دیں، لیکن اس کے بعد زرگام کو مشکلات کتنی پیش آئی ہوگی نا؟ اور کسی کو معلوم نہیں، صرف مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک خاص انتظام کیا ہے، شرمین نے کہا، اور اسی وقت عقب سے زرگام کی گرراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ آج پھر تیرا دماغ پھر گیا ہے شرمین؟ تو کیوں چاہتی ہے کہ میں تجھ پر تشدد کروں؟ نہیں پپا، آج میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ زرگام کا انداز کسی قدر بدل گیا تھا۔ کیا باتیں کرنا چاہتی ہو؟ میری سوچ میں معمولی سا فرق آ گیا ہے پپا۔ اوہ، تو پھر اندر چلو، زرگام نرم لہجے میں بولا۔ یہاں کیا حرج ہے؟ میں مسٹر آصف کو بھی اپنی گفتگو میں شریک کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، آصف میرا دوست ہے، میں جانتا ہوں وہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ مجھ سے مکمل اتفاق کرے گا۔ میں بھی مسٹر آصف کو یہی سمجھا رہی تھی پپا، شرمین نے کہا، اور میں ایک لمحے کے لیے چونک پڑا۔ حالانکہ لڑکی نے مجھ سے یہ گفتگو نہیں کی تھی، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ زرگام کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چنانچہ میں بھی اسے تعاون پر آمادہ ہو گیا۔ کیا بتا رہی تھی؟ یہی کہ اب تک میں نے پپا سے اختلاف کیا تھا، لیکن اگر گہری نگاہوں سے جائزہ لیا جائے تو پپا کا مقصد عظیم ہے۔ اندھے انسان کو آنکھیں مل جانا کتنی بڑی بات ہوگی۔ میں نے جو پپا سے اختلاف کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ مجھے زندہ انسانوں سے ہمدردی تھی، لیکن بہر صورت یہ بات اب میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ وسیع تر مفاد کے لیے کچھ قربانیاں دینا ہوتی ہے۔ اگر اس تجربے کی کامیابی کے لیے کچھ انسانوں کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے تو بہرحال تعمیری حیثیت رکھتی ہے۔ یقیناً، زرگام نے خوش ہو کر کہا۔ پپا، میں پیشکش کرتی ہوں کہ اب تمہارے تجربے کے لیے میری آنکھیں بھی جائے
تو میں تیار ہوں۔ اوہ ہاں ہاں۔ میں نے زرگام کی آواز میں نمایاں لرزش محسوس کی۔ ظاہر ہے یہ اولاد کا معاملہ تھا، وہ اکلوتی بچی تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنی آنکھیں دے سکتا تھا، لیکن اپنے جگر کے گوشے کے ساتھ یہ کسی طرح ممکن نہ تھا۔ آؤ آؤ میرے ساتھ آؤ، اس نے شرمن سے کہا اور پھر معذرت آمیز انداز میں مجھے بولا، مسٹر آصف مجھے امید ہے کہ تم محسوس نہیں کرو گے۔ پھر میں نے جاتے ہوئے قدموں کی آواز سنی اور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ صورتحال کسی حد تک میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ لڑکی نے یقیناً چال چلی تھی۔ ظاہر ہے وہ زرگام سے خوش نہیں تھی، لیکن اس نے جو فوری طور پر پلٹا کھایا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بوڑھے زرگام سے فریب کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک میں وہیں بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ مجھے اب اس کا تو اندازہ تھا کہ میں عمارت کے کسی حصے میں اپنی رہائش گاہ پر واپس آ جاؤں۔ میں کمرے میں آ کر مسہری پر لیٹ گیا۔ دن اور رات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اب تو سب دن تاریک تھے اور ساری راتیں سیاہ تھی۔ جانے کتنا وقت گزرا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ چائے آئی اور چائے پینے کے بعد میں چہل قدمی کے لیے نکل آیا۔ ایک محدود دنیا تھی، اس کے سوا کچھ نہ تھا، اور اسی محدود دائرے میں وقت گزارنے کے بعد میں پھر واپس اپنے کمرے میں آ گیا، اور اس وقت شاید رات ہو گئی تھی جب مجھے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ چمبا نے مجھے پکارا۔ چمبا! لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ گونی! لیکن آنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر دروازہ شاید اندر سے بند کر دیا گیا۔ میں حیران رہ گیا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ تب اپنے شانے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا، اور یہ ہاتھ شرمین کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے شرمین کی آواز سنائی دی، آصف! اس وقت؟ شاید رات ہو چکی ہے۔ ہاں، کیا زرگام سو گیا ہے؟ نہیں، وہ اس وقت اپنی تجربہ گاہ میں ہے۔ اوہو، تو کیا تم قید سے فرار ہو کر آئی ہو؟ نہیں، مجھے قید نہیں کیا گیا، صبح کی چال کار کر گئی۔ اوہو، تو میرا انداز درست تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا انداز؟ صبح کو جب تم نے زرگام سے گفتگو کی تھی تو میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ تم زرگام کو شیشے میں اتار رہی ہو۔ ہاں آصف، پپا اس سلسلے میں بہت ہی شدت سے سوچنے کے قائل ہے، لیکن میں تم سے یہ کہنے میں آر محسوس نہیں کرتی کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ پپا اب مکمل طور پر ناکام ہو جائے تاکہ انسانی زندگیاں یوں خاک میں نہ ملیں، شرمن نے کہا۔ اوہ، کیا تمہارے خیال میں زرگام اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ یہ کوشش ایک دیوانگی ہے۔ کیا تم یقین کرو گی شرمن کہ میں بہرحال دل سے زرگام کے جذبے کی عظمت کا قائل ہوں؟ ہاں آصف، پپا برے انسان نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن جو کچھ کر رہے ہیں وہ انداز شدت پسندی میں بدل گیا ہے۔ کون جانے کب وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو، اور اس وقت تک جانے کتنی زندگیاں برباد ہو جائے۔ اگر وہ کامیاب نہ ہو سکے تو یہ لوگ ہمیشہ کے لیے اندھے رہیں گے۔ میں اب کسی اور کو اندھا دیکھنا نہیں چاہتی آصف۔ اب میں کسی کو اپنے پپا کی دیوانگی کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ لیکن زرگام کرتا کیا ہے؟ کیا تم اس بارے میں کچھ جانتی ہو؟ ہاں، مجھے بتاؤ۔ وہ انسانی آنکھوں کا لعاب الگ الگ کر لیتے ہیں، اور پھر ان میں سے ہر لعاب کا انہوں نے ایک خصوصی محلول تیار کیا ہے۔ یہاں ایک اور انسان ہے جس کو تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اوہ، وہ کون ہے؟ اس بد نصیب کا نام حیات علی ہے، پپا کا پرانا ساتھی۔ پپا نے سب سے پہلے اس کی آنکھیں نکالی تھی، اور اب وہ اس کی آنکھوں پر تجربہ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کاش تم دیکھ سکتے۔ ہاں، اب تو میں نہیں دیکھ سکتا، میں نے اداسی سے کہا۔ نہیں آصف، تم دیکھ سکو گے، شرمین نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور میں اس کے لہجے پر غور کرنے لگا۔ اس کے لہجے میں محبت تھی، خلوص تھا، ہمدردی تھی، امید تھی۔ نہ جانے کب، یا شاید کبھی نہیں، لیکن کس طرح، ابھی نہیں بتاؤں گی۔ تمہارے الفاظ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے شرمن۔ بہرحال کوئی بات نہیں، میں انتظار کروں گا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، خدا کرے میں تم کو پھر سے دیکھ سکوں۔ اس وقت جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تمہاری کیفیت دوسری تھی۔ میرے ذہن میں تمہارے لیے وہ جگہ نہیں تھی جو اب تم نے قائم کر لی ہے آصف، شرمین نے میرے قریب آ کر کہا۔
मेरे पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। शर्मिन जल्दी से मेरे पास से हट गई थी। फिर वो दरवाज़ा खोलकर जल्दी से बाहर निकल गई और मैं ख्यालात में गुम हो गया। शर्मिन के अंदाज में एक अजीब सी कैफियत थी जिसे मैं समझ नहीं सका था। हर सूरत ये लड़की मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। और फिर वो रात में अजीब व गरीब ख्यालात में गुजारी। न जाने क्या क्या सोचता रहा। दूसरा दिन भी हस्ब मामूल था। शर्मिन दिन भर मेरे पास नहीं आई और मैं हस्ब मामूल खंडरात में ठोकरें खाता रहा। लेकिन शाम जिसके बारे में मैं सिर्फ अंदाजा कर सकता था, जब आई तो शर्मिन भी मेरे पास आ चुकी थी। आसिफ, उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। ओ शर्मिन, तुम आ गई? हाँ, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? दिन भर इंतज़ार करता रहा हूँ शर्मिन, मैंने उदास आवाज़ में कहा और वो मेरे सीने से आ लगी। बड़ी शिद्दत पसंद लड़की थी। जज्बात के इजहार में कभी बखले से काम नहीं लेती थी। इस वक्त भी वो जिस शिद्दत से मुझसे लिपटी थी, इसमें बड़ी अपनाइत, बड़ी चाहत थी। आसिफ, मैं तुम्हें जिस शिद्दत से चाहने लगी हूँ, उसका इजहार नहीं कर सकती। मैं भी शर्मिन, मैंने जवाब दिया। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या है? मैंने पूछा और शर्मिन ने कोई चीज़ मेरे हाथ में थमा दी। अब तो टटोल कर ही चीज़ों का जायज़ा लिया जा सकता है। मैंने उसे टटोल कर देखा। बड़े बड़े शीशों वाली कोई ऐनक थी। चश्मा? मैंने पूछा। हाँ, इसे लगाओ। क्यों? बस मैं कह रही हूँ, इसे लगाओ, शर्मिन ने कहा और मैंने सिर्फ इसकी खातिर ऐनक अपनी मकरूह आंखों के गड़ों पर चढ़ा ली। भला फायदा भी क्या था, सिवाय एक नुक्स छुपाने के? वो और क्या काम दे सकती थी? आसिफ, शर्मिन ने शिद्दत जज्बात में कहा। कुछ महसूस हुआ क्या शर्मिन? ओह, तुम मेरे बारे में तसव्वुर करो, सोचो मेरे बारे में। प्लीज़ आसिफ, जो मैं कह रही हूँ वो करो। और मैंने शर्मिन के कहने पर अमल किया। न जाने क्यों मुझे एक हल्की सी रोशनी का एहसास हुआ और फिर ये रोशनी बढ़ती चली गई। यूं लगता था जैसे इस रोशनी का ताल्लुक मेरे दिमाग से हो। मैं शर्मिन के बारे में सोच रहा था और फिर मेरा दिल धक से हो गया। शर्मिन मेरी निगाहों के सामने थी। ये कैसे मुमकिन था? ये कैसे हो सकता है शर्मिन? मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाए और उसने अपने हाथों में मेरे हाथ दे दिए। वो मुस्कुरा रही थी। शर्मिन, मुझे यकीन नहीं आ रहा। खुदा के वास्ते मुझे बताओ, ये सब कुछ क्या है? क्यों है? आसिफ, ये एक मखसूस ऐनक है। मेरे पप्पा की ईजाद है। वो इसे तसव्वुर की ऐनक कहते हैं। जब उन्होंने अपनी आंखें निकालने का फैसला किया तो इस बात का भी बंदोबस्त किया कि उनके काम में रुकावट ना हो। चुनांचा उन्होंने एक ऐसी ऐनक ईजाद की जो आंखों का नामुल बदल हो। वो इसे आंखों पर लगाकर ही अपने तमाम काम करते हैं। बात सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद नहीं थी। तुम इसे लगा तुम इसे लगाकर कहीं का तसव्वुर कर लो, तुम्हारी निगाहों के सामने होगा। वाकई? मैंने मुतहराना अंदाज में पूछा। हाँ, शर्मिन ने जवाब दिया। मैंने जरगाम की लेबॉर्ट्री के बारे में सोचा और वो हॉल मेरी निगाहों के सामने घूम गया, जिसकी मैंने सिर्फ छत देखी थी और जहाँ मेरी आंखें निकाली गई थी। चारों तरफ मशीनें नस्ब थी और इनमें अजीब अजीब सियाल खोल रहे थे। चंबा और गोनी लेबॉर्ट्री में काम में मसरूफ थे। अलबत्ता जरगाम एक कुर्सी पर बैठा खामोश कुछ सोच रहा था। फिर उसने चंबा को आवाज़ दी और चंबा किसी आंखों वाले ही की मानंद इसकी तरफ उसके नज़दीक पहुंच गया। हैरत की बात थी कि मुझे इन सब की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। अजीब पुरस्रार ऐनक थी। जरगाम ने चंबा से कोई चीज़ की तलब की और चंबा ने एक छोटे से बिलोरे पैमाने में एक टीला सा एक मटीला सियाल इसके सामने रखा। तब जरगाम ने एक ड्रॉपर से सियाल खींचा और उसने चंद कतरे अपनी दोनों आंखों में टपका लिए। इसके बाद वो दोनों आंखें बंद करके बैठ गया। मैं दीवानों की तरह ये सब कुछ देख रहा था। सिर्फ तसव्वुर का कमाल था। हैरत अंगेज बात थी और मैं इस दिलचस्प ऐनक में खो गया था। शर्मिन चंद लम्हे के लिए मेरे जहन से निकल गई थी। कैसी हैरत अंगेज चीज़ थी, कैसी अजीब व गरीब। मैंने फिर शर्मिन को देखा। उसके सुर्ख लिबास के बटन मेरी निगाहों के सामने आ गए और फिर सुर्ख लिबास के नीचे चमकदार सफ़ेद जिल्द, छोटे छोटे सीने के उभार, सुर्ख सुर्ख गोश्त, पसलियों के दरमियान धड़कता हुआ दिल साफ नजर आ रहा था। निगाहें कुछ और पीछे गई और उसकी पुश्त के पीछे की दीवार साफ नजर आ गई। मेरा दिमाग चकराने लगा और मैंने घबराकर ऐनक उतार दी। ये तो अजीब ऐनक है। रख लो इसे पूरी एहतियात के साथ, ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। लेकिन इसके बाद मेरा यहाँ रुकना हिमाकत था। मौका मिलते ही मैं वहां से भाग निकला। मैं जानता था कि ये जगह बेहद भयानक है। मैं बिल्कुल गैर महफूज हूँ। शर्मिन
ضرور تھی، لیکن پہلے زندگی عزیز ہوتی ہے، بعد میں سب کچھ۔ شرمین کو بھی میرے فرار کا علم تھا۔ میں نے رات کا وقت منتخب کیا تھا اور رات نہ جانے کتنے وقت تک میں دوڑتا رہا تھا۔ تھک کر چور ہو گیا تو رکا اور اس اینک کی مدد سے دیکھنے لگا۔ مجھے کسی جائے پناہ کی تلاش تھی۔ سب کچھ ناقابل فہم تھا، قطعی ناقابل یقین، لیکن میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے فوری طور پر یہ بھیانک جگہ چھوڑ دی تھی۔ یہاں پروفیسر زرگام نے اپنی تجربہ گاہ بنائی ہوئی تھی، لیکن کیا عجیب سی بات ہے، ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور کے سائنس نہ جانے کیا کیا کچھ کر رہے تھے۔ کسی ایک سمت نگاہ دوڑا لو، سائنسی ایجادات پر غور کر لو، دماغ کھوپڑی سے نکل کر کئی فٹ کی بلندی پر معلق ہو جاتا ہے۔ سارے ہی کام جادوگری کے۔ زمانے قدیم کے جادوگر اگر ان تفصیلات کو دیکھ لیتے تو موجودہ دور کے سائنسدانوں کے سامنے مرغا بن جاتے، جو ایک سے ایک انوکھی ایجادات کر رہے تھے۔ گویا ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے میں نے کبھی ان ساری باتوں پر غور نہیں کیا تھا۔ لیکن اب میں عام انسان نہیں تھا۔ میری زندگی کی کہانی راجپور میں شروع ہوئی تھی اور راجپور ہی میں ختم ہونے جا رہی تھی۔ وہ تو بس تقدیر کے کھیل جن کے بارے میں سیانے نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں کرتے تھے، میں نے تو کبھی ان باتوں پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ انوکھی اور پراسرار کہانیاں، لیکن اب ایک انوکھی اور پراسرار کہانی میری زندگی سے وابستہ ہو گئی تھی۔ راجپور میں چودھری بدر شاہ نے میرے والد کو قتل کر دیا تھا۔ ہم باپ بیٹے بڑی سادگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے والد طارق خان ایک سیدھے سادھے دیہاتی آدمی تھے۔ سچ بولا، حلال کھایا، مجھ سے بھی یہی توقع رکھتے تھے۔ حالانکہ میں بچپن ہی سے سرکش مزاج کا مالک تھا اور میں نے اپنے باپ سے بہت کم تعاون کیا تھا۔ چودھری بدر شاہ نے میرے والد کی کسی بات سے ناراض ہو کر اسے قتل کر دیا تھا۔ میری تمام تر سرکشی اپنی جگہ، لیکن جب میرے کان تک یہ بات پہنچی تو اس وقت میں ایک روایتی بیٹا بن گیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بیٹا جو اپنے باپ کو باپ سمجھتا ہے، میری ہی طرح روایتی اور جذباتی ہوتا ہے۔ چودھری بدر شاہ نے میرا باپ مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں نے بستی والوں کے سامنے قسم کھائی کہ چودھری بدر شاہ سے اپنے باپ کا انتقام لوں گا۔ باپ کی تدفین کے بعد میں نے سب سے پہلے راجپور چھوڑ دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ چودھری بدر شاہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اس نے میری تلاش میں اپنی پوری فورس لگا دی ہوگی۔ بہرحال میں اس کے آدمیوں کی رینج سے بچتا رہا، راجن پور سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد مجھے موقع مل گیا اور میں نے بدر شاہ کے پورے خاندان کو جلا دیا اور بستی والوں کے سامنے اپنی سرخروئی کا اعلان کیا۔ البتہ دوسری جذباتی حماقت کی میں حماقت ہی کہوں گا۔ میرے پاس فرار کے ذرائع تھے، لیکن کھوپڑی میں بس یہی آیا کہ باپ کے انتقام کو پورا کرنے کے بعد زندگی بیکار سی چیز ہو کر رہ گئی ہے۔ چنانچہ میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ چودھری بدر شاہ کا خاندان بہت بڑا تھا۔ راجپور میں بھی کافی لوگ تھے اور راجپور سے باہر بھی اس کے کافی بھائی بندے تھے۔ ظاہر ہے انہیں میرا دشمن بن ہی جانا تھا۔ مقدمہ بہت مختصر چلا تھا۔ ایک تو میں خود اعتراف کر چکا تھا، دوسرے مد مقابل بڑے طاقتور لوگ تھے۔ میں تو اپنے لیے وکیل بھی نہیں کر سکا تھا، اور سرکاری وکیل کو کیا پڑی تھی جو مجھے بچانے کی سخت جدوجہد کرتے۔ چنانچہ میرے لیے سزائے موت مقرر ہو گئی۔ میں نے تو اپنے آپ کو مردہ سمجھ لیا تھا، لیکن تقدیر مجھے مردہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ شیطان بوڑھا مل گیا اور اس نے مجھے آنکھوں سے محروم کر دیا۔ چشمہ تصور نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا، جو آنکھوں سے بے نیاز ہو کر کتنا بھیانک لگتا تھا، جبکہ عام حالات میں اچھے نقوش کا مالک تھا۔ بہرحال جو واقعات پیش آئے تھے، آپ ان سے بخوبی واقف ہو گئے ہو۔ شرمین نے مجھ پر احسانات کیے تھے۔ پہلی لڑکی تھی جسے میں نے اپنی طرف ملتفت پایا تھا۔ اس سے پہلے ان راستوں سے نہیں گزرا تھا، لیکن اپنے فیصلے سے مطمئن تھا۔ شرمین کو چھوڑ دینا ہی میرے حق میں تھا۔ اس وقت میں جس جگہ موجود تھا، یہ ایک پرانی عمارت تھی، شاید انگریزوں کے زمانے میں ڈاک بنگلے کی حیثیت رکھتی ہوگی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب کیسے گزرے گی آصف خان کی زندگی۔ وہ وہاں سے تو بھاگ آیا ہے، کیا وہ اپنی زندگی اب اس چشمے کے سہارے سکون سے گزار پائے گا؟ کیا بوڑھا زرگام اسے بھاگ جانے کے بعد میں پکڑنے کی کوشش نہیں کرے گا؟
یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔